Back to Brass Tacks after the break. And now it's the time for my question. And the question is very simple, very basic, and yet very essential. What is the difference between Al-Qaeda and Taliban? القاعدہ اور طالبان سے پہلے تھوڑی سی ایک بات میں صرف اور ایڈ کر دوں کہ جو ہم یونیکال کی بات کر رہے تھے، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو کہ ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد جس شخص کو وہاں اپنا نمائندہ بنایا وہ یونیکال کا ملازم تھا، حامد کارزائی. The president of Afghanistan was an employee of Unicol. اس سے آپ یونیکال کا انفلوئنس دیکھ لیں کہ جو یو ایس فارن پالیسی پر انہوں نے کیا ہوا تھا. طالبان اور القاعدہ کا آپ نے سوال کیا. دیکھیے طالبان افغان مجاہدین کی اولاد ہیں، ان کے بچے ہیں. طالبان ور رولنگ افغانستان سنس 96. ان کے باپ دادا نے سوویٹ انویژن کے خلاف افغانستان میں جہاد کیا تھا. نسل در نسل 80s یا 90s میں پروڈیوس ہوئے. القاعدہ ان عرب لوگوں کی جو پوری عرب دنیا سے آ کر افغانستان میں اس وقت انہوں نے جہاد میں کنٹریبیوٹ کیا تھا، یہ ان کے ریمننٹس ہیں. ان کی آئیڈیالوجی میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. مثلا طالبان گلوبل جہادی نہیں ہے. ان طالبان آر فائٹنگ ان دیئر ہوم گراؤنڈ. وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو آزاد کرا لیں. دیٹس اٹ. کنفائنڈ. القاعدہ پوری دنیا کو اپنا بیٹل فیلڈ کہتی ہے، پوری دنیا کو اپنا وہ تھیٹر آف آپریشنز کہتی ہے. ان میں اور بھی مسلکاً بنیادی فرق ہیں لیکن ہم ان کو آگے جا کے ڈسکس کریں گے جب ہم اگلے پروگرام ہمارے اس پر ہیں. فی الحال ہم بات ہے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ہم پری 9/11 کچھ ایونٹس کی ہم بات کر رہے تھے کہ پہلا ایونٹ یہ کہ امریکن پالیسی انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ نے ایک ڈاکومنٹ نکالا. اس کے بعد طالبان کے ساتھ ان کی نیگوسیشنز بریک ڈاؤن ہو گئی. پھر ایک ایونٹ اور بھی ہوا. طالبان نے اس زمانے میں فیصلہ کیا، یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے جیسے ہم کر رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا افغانستان میں فیصلہ کیا کہ ہم بدھا کے اسٹیچوز کو توڑ دیں گے افغانستان. اس کی وجہ سے طالبان کے تعلقات مسلم دنیا سے خاصے خراب ہو گئے. پاکستان اور سعودی عربیہ نے دوسرے کچھ ملکوں نے ان کو ریکگنائز کیا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود طالبان کی باقی مسلم دنیا سے کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں تھے. بدھا کے اسٹیچوز توڑنے کا جو ایشو کھڑا ہوا، اس سے پوری دنیا میں ایک مذاق بنا مسلمانوں کا اور طالبان کا. بڑا ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ صاحب آپ پہلے مسلمان نہیں ہیں افغانستان میں. اس 1400 سال سے افغانستان مسلمان ملک ہے. یہاں صحابہ گزر کے گئے ہیں، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اسکالرز اور بڑی بڑی امپائر مسلمانوں کی آئی ہیں. کسی نے بدھا کے اسٹیچوز کو نہیں چھیڑا نہیں دیکھنے میں آئی. تو وہ ایک ایسا ایلیمنٹ تھا کہ جس کی وجہ ٹو بی آنیسٹ ابھی تک کسی کو سمجھ میں نہیں آئی کہ طالبان نے اس کو کیوں توڑا. طالبان نے ان بدھا کے اسٹیچوز کو توڑنے کی وجہ سے اور اس بات سے بھی کہ انہوں نے پائپ لائن کا پروجیکٹ انکار کر دیا تھا، پاکستان اور سعودی عرب سے بھی ان کے تعلقات خاصے خراب ہوئے. یہ سب پری 9/11 ریلیجس تھا موٹو یا ایک پولیٹیکل یا اکنامک. اٹ از امٹیریل. اسی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طالبان سیدھے سادے لوگ تھے، وہ کننگ اور کرک لوگ نہیں تھے. ملا عمر کے بارے میں ہم بڑا سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے. He was a hard core man, he was a hard Pashtun, but he was a very courageous, honorable and dignified man. So you are praising him. جی I'm praising him. اس لیے کہ ملا عمر واز ناٹ اے ٹیررسٹ. نہ وہ دہشت گرد تھا نہ وہ دہشت گرد ہے. اس کی پرابلم ہارڈ ہیڈڈنس تھی. وہ سخت مزاج آدمی، سخت دماغ آدمی تھا، اور جو انہوں نے نظریات بنا لیے تھے اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. لیکن یو ہیو ٹو گیو ہم دا کریڈٹ، ہی واز اے ڈگنیفائڈ مین. اب آئیے آپ کے اوریجنل سوال کی طرف کہ 9/11 کیا تھا. دیکھیے ایز اے پروفیشنل سیکورٹی اینڈ ڈیفینس اینالسٹ بھی ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ 9/11 کا جو آپریشن تھا اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے جب تک کہ کوئی بہت بڑی خفیہ تنظیم یا سیکرٹ سروس یا کوئی حکومت اس میں انوالو نہ ہو، اس آپریشن کو کنڈکٹ کرنا ناممکن تھا. اٹ از ناٹ پاسبل. گرینڈ لیول پہ اٹس اے گرینڈ لیول. یہ بات ہم صرف نہیں کہہ رہے ہیں، پوری دنیا یہ بات کہتی ہے. ان کے اپنے اعلیٰ ترین ذہن، سائنٹسٹ، میڈیا اینالسٹ، security analysts, thinkers, filmmakers, they are producing this, that this operation could not have been conducted by Al-Qaeda sitting or Osama sitting in Afghanistan. مگر اس کے کچھ سینسٹر ایسپیکٹس ہیں جن کو ہم اب تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں. When these operations took place in America, کچھ بڑی عجیب و غریب باتیں ہوئی. مثال کے طور پر آج تک اس کی انکوائری امریکن گورنمنٹ نے نہیں کروائی. یعنی a person like Henry Kissinger was appointed as head of the inquiry commission اور تیسرے دن وہ ریزائن کر کے گھر چلا گیا. دوسری بات کہ یہ آن ریکارڈ اویلیبل ہے کہ جب یہ 9/11 کے حملے ہوئے بھی نہیں تھے اور ان سے چند منٹ پہلے سے اسرائیلی ٹیمز نیو جرسی میں موجود تھیں and they were filming the entire operation, اور اس آپریشن کے بعد they started to celebrate, اور ان کو ایف بی آئی نے گرفتار کیا. اور یہ آن ریکارڈ نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے یہ انفارمیشن، اور ایف بی آئی کے ریکارڈ میں بھی ہے کہ اسرائیلیز were filming this operation, they were celebrating this and they were having
and they were behaving according to the US police in a very strange manner. So it's all premeditated. Inquiry क्यों रुकवाई गई? You see, Americans have a habit कि दुनिया में कहीं भी इनके इंटरेस्ट पे हमला हो तो उसकी बड़ी इंटेंस इंक्वायरी करवाई जाती है. There are certain incidents in the world जिसकी इंक्वायरी इन्होंने डिलिबरेटली रुकवाई है, and that generate a very strong sense of suspicion कि क्या वजह है. मतलब जनरल ज़िया का जो क्रैश हुआ था इसकी इंक्वायरी रुकवाई गई, 9/11 का जो इवेंट होता है इसकी इंक्वायरी रुकवाई गई. And if you relate that with the American Enterprise Institute की जो रिपोर्ट कि हमें एक पर्ल हार्बर की ज़रूरत है, so this fits very well into this profile कि this 9/11 is a conspiracy. यानी conspiracy theorist की सिर्फ बात नहीं है. It intellectually, professionally, from a security perspective, it doesn't make sense. This अभी तक इसके बारे में बड़े बड़े सवाल बाकी. So it leads us to believe there's somebody very powerful is definitely involved in doing this. यहाँ मैं कुछ कहना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले मैं एक प्रेसिडेंशियल डिबेट देख रही थी जिसमें कांग्रेसमैन रॉन पॉल, उनका ये बयान था कि वी हैव टू स्टॉप दिस इंटरवेंशनिस्ट पॉलिटिक्स, एंड ही सेड दैट वी हैव इनवाइटेड 9/11 अपॉन आवरसेल्व्स एज अ प्रीटेक्स्ट टू अटैक अदर कंट्रीज. जी, यही बात है कि देखिए अमेरिका में इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स या प्लेयर्स हैं वो मोस्टली ज़ायनिस्ट हैं, लेकिन हर अमरीकी ज़ायनिस्ट नहीं है, हर कांग्रेसमैन ज़ायनिस्ट नहीं पहले है. भी जी, जिस तरह इंग्लैंड में जॉर्ज गैलोवे ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ा देते हैं, इस तरह खासे लोग अमेरिका में, पर्टिकुलरली रॉन पॉल, एक नाम है, आप जाइए RONPAUL के नाम से गूगल देखिए, उसके बारे में बहुत कुछ निकल आएगा. अब हम जिस चीज़ की तरफ आना चाहते हैं वो ये कि 9/11 के बाद क्या इवेंट्स हुए. सम इवेंट्स जो 9/11 और इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान के दरमियान में हुए, उनको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड आफ्टर दैट. देखिए, जैसे ही 9/11 का इवेंट होता है पूरी दुनिया में एक तूफ़ान बर्पा कर दिया जाता है इस बात पर कि मुसलमान दहशतगर्द हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमने टारगेट सिलेक्शन करनी है. अब जो बहस US फॉरेन पॉलिसी प्लेयर्स में हो रही थी वो ये कि टारगेट किस मुल्क को पहले किया जाए. इसराइली लॉबी के अपने इंटरेस्ट थे, वो चाहते थे कि इराक या ईरान को टारगेट किया जाए या पाकिस्तान को पहले टारगेट किया जाए. इंडियन लॉबी के इंटरेस्ट ये थे कि पाकिस्तान को पहले टारगेट किया जाए. जो US फॉरेन पॉलिसी के अपने प्लेयर्स थे, कुछ अपने उनके मकसद थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि अफगानिस्तान को पहले टारगेट किया जाए. वाई, इस पे हम आगे आते हैं भी. इंडिया एक्चुअली स्टार्टेड ऑफरिंग बेसिस टू दी अमेरिकन, यानी कैफियत ये थी कि इंडिया उस वक्त बेसिस ऑफर कर रहा था अमेरिका को कि आप आइए और पाकिस्तान पर हमला कीजिए, प्रॉब्लम पाकिस्तान की तरफ से आई है. अब बहुत तेज़ ये वाक़यात हो रहे थे, यानी चंद दिनों की बात थी कि ये फैसला हो जाना था कि हमला किस मुल्क पे करना है. ये तो उन्होंने तय किया हुआ था, एक ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी डिफाइंड थी उनकी. इट वाज ओनली क्वेश्चन ऑफ विच कंट्री टू गो फर्स्ट. इससे पहले कि इस पे हम बात करें, आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक बिकॉज वक्त हुआ एक ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद.